صفحہ نمبر 5، آیت نمبر ہے 16۔ آیت نمبر ہے 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وما خلقنا السماء والأرض، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کرتے ہوئے، کھیل تماشا کے لیے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کھیل کرنا چاہتے، بفرض محال، اگر ہم کھیل کرنا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم یہ کھیل تماشا اپنے پاس کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمارا کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے اس نظام کو، زمین و آسمان کو، اس پورے سسٹم کو کوئی دل لگی کا سامان نہیں بنایا، یہ کوئی بادشاہوں کا کھیل نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے لوگوں نے ایسے کھیل ایجاد کیے جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے دل کی تسکین اور اپنی عیاشی۔ عربوں میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس غلام ہوتے، حالانکہ وہ غلام بھی 100% انسان تھے۔ یہ کیا کرتے؟ مقابلے پر جس طرح جانور لڑائے جاتے، اس طرح تلواروں سے غلاموں کا مقابلہ کرواتے، اور یہ جو بڑے سردار ہوتے یہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوتے، دل لگی کا سامان۔ اسی طرح آپ انسانوں کی حرکتیں دیکھ لیں، کتے لڑا رہے ہیں آپس میں، جاندار ہیں، ان کو دکھ دے رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، لعنت ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ کی مخلوق کو لڑا کے بھائی وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ دل کا، ان کی دل کا کھیل ہے، پرندے لڑا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں، اور اس طرح کی کھیلیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، سوائے ان کے نقصان کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن وہ مالداروں کے عیاشی کا سامان ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اتنا اعلیٰ نظام، اتنی فطرت، ایسے موسم، زمین و آسمان، پانی، فضا، ہوائیں، اور ایسے باصلاحیت انسان، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ہماری کوئی دل لگی کا سامان ہے؟ یہ کوئی اس بادشاہ نے صرف اپنی بادشاہت کی شان کے اظہار کے لیے پیدا کیا؟ نہ نہ، اللہ فرما رہے ہیں، میں یہاں اپنے لفظوں میں اگر تعبیر کروں، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا کو، اگر ہم اس طرح چاہتے تو ہم پھر اس پورے نظام کو ظاہر مخلوق پر ظاہر نہ کرتے، انسانوں کو اور جانداروں کو تکلیف میں نہ ڈالتے۔ جس اللہ کو کتے کو بھوکا اور پیاسا مارنا پسند نہیں ہے، تو وہ اللہ بھلا انسان کو
اپنی صرف بادشاہت کے اظہار کے لیے انسانوں کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالنے لگا تھا؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس جو جہان کو پیدا کیا یہ کوئی کھیل تماشا، کوئی بادشاہوں کی دل لگی کا سامان، یہ کوئی موج میلہ، کوئی عیاشی، کوئی تماشا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ ہم نے اس جو پورے نظام کو بنایا ہے اس کے بہت سارے مقصد ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ پورا نظام تمہیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرواتا ہے۔ کس سے متعارف کرواتا ہے؟ یہ پورا نظام ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرواتا ہے۔ یہ پورے نظام کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کو تمہارا خادم بنایا، یہ تمہارے لیے نعمتیں تاکہ تم ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بھائی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ یہ نعمت ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ یہاں کی ہر چیز اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے، ایک عبرت لیے ہوئے ہے، تاکہ تم اس پر غور کرو۔ دیکھو بظاہر پانی کمزور سی چیز ہے، 3 دن کا پیاسا انسان ابھی بلک بلک کے مر جائے گا، جب وہ پانی اس کے حلق سے اترتا اس میں تازگی آ جاتی، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیدا کرنے کی صفت کو پانی کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ بھی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے زندہ کرنے کی صفت کو کس کے ذریعے ظاہر کر رہے؟ پیٹ خراب ہو گیا جی، جسم کا پانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، چہرہ مرجھا گیا، پیلا پڑ گیا، کمزور ہو گیا، اٹھا نہیں جا رہا، چکر آ رہے۔ اللہ جل جلالہ نے دکھایا کہ میں کس طرح ہلکا پھلکا علاج ہوا، وہ نمکیات جسم کی پوری ہوئی، پھر تر و تازہ ہو گیا، پھر بہترین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، وہ اپنی 60 70 80 سالہ 90 سالہ عمر کو پہنچ گیا، اس نے بڑی جوانی قوت دیکھی ہے، اب اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں، اس کا جسم کانپ رہا۔ ایک بچہ ہے، اس کی زندگی کا آغاز ہے، دیکھتے 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 ہم اس بچے کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ جنہوں نے 50 سالہ زندگی دیکھ لی ہے، ہمارے سامنے بچے تھے، وہ جوان ہو گئے اور توانا جسم ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ یہ پورا جو نظام دکھا، اسی لیے بھائیو سورہ آل عمران میں ایمان والوں کی، عقل مندوں کی خوبیاں بیان کر کے قرآن فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان پر غور کرتے رہتے ہیں، اور غور کر کے پتہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا، اے ہمارے رب آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ اس طرح کے بیکار پیدا کرنے سے بالکل پاک ہیں، بالکل پاک ہیں، آپ کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بھائی کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، یہ کو کھیل تماشا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا، اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ نہیں کرتے، بھئی اللہ تعالیٰ بری بات کا ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بفرض محال فرض کر لیجئے 2 منٹ کے لیے، لو اردنا، اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا ان نتخذ لہوا، کہ ہم اس دنیا کو کھیل تماشا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو یہ کھیل تماشا ہم اپنے پاس ہی رکھتے، اتنی لمبی چوڑی مخلوق پیدا کر کے اس کو مصیبت میں نہ ڈالتے، اس کو آزمائش میں نہ ڈالتے۔ اب ہمیں حکم دے دیا کہ جی فجر اٹھ کے پڑھنی ہے، ہمیں حکم دے دیا اپنے مال میں سے کما کر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حکم دے دیا بھائی گرمی میں بھی ظہر کی نماز آ کے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں پڑھنی ہے، ہمیں حکم دے دیا سردی میں فجر بھی پڑھنی ہے، ہمیں حکم دے دیا
یہ فرمایا اگر یہ کھیل تماشا ہو، عام انسان اس طرح کا کھیل تماشا نہیں کرتا، تو بھائی وہ اللہ جو اس کائنات کے خالق و مالک ہے وہ کبھی بھی اس نظام کو بطور کھیل تماشا پیدا نہ کرتے۔ ان کننا فاعلین، اب ہم نے پیدا کیوں کیا ہے، یہ مقصد آ گیا اس آیت میں۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، جن لوگوں نے دین سے ہٹ کے اس کائنات کے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی نا، انہوں نے عجیب عجیب واہیات کی، دہری ہو گئے، بے دین ہو گئے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، اللہ کا کیا کر بیٹھے، انکار کر بیٹھے۔ نتیجہ پہنچتے 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 ایسی گھٹیا اور کمینی باتیں کہہ گئے کہ انسان ان کو مجلس میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا۔ ہاں، قرآن نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، یہ ہے مقصد۔ ہم نے یہاں حق اور باطل کو پیدا کیا ہے، ہم نے یہاں سچ اور جھوٹ کو پیدا کیا ہے، ہم نے یہاں توحید اور شرک کو رکھا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے تمہارے سامنے صراط مستقیم کو واضح کیا ہے، اپنی کتاب بھیج کر تمہارے سامنے حق کو واضح کیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ حق اور باطل کے مارکے کی جگہ ہے۔ بھائی یہ دنیا کیا ہے؟ حق اور باطل کے، یہاں حق اور باطل کا معرکہ، حق اور باطل کی کشمکش ہر وقت جاری ہے۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں، ایک کسی کا 1 روپے رکھنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا کسی کا 1 روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں، ایک مشرک ہے ایک موحد ہے۔ بھائی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ اچھا بھی رہا برا بھی رہا۔ فرمایا کہ ہم نے یہاں حق بھی اتار دیا ہے، یہاں باطل بھی اتار دیا ہے، یہاں سچائی بھی بھیج دی ہے، یہاں جھوٹ بھی بھیج دیا ہے، یہاں توحید کے کرشمے بھی بھیج دیے ہیں، یہاں شرک کی گندگیاں بھی ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے کتابیں بھیج کر، نبی بھیج کر حق اور باطل واضح کر دیا۔ اب تم میں سے جس کی مرضی اللہ کو عبادت کرتے رہو، جس کی مرضی کتوں کو پوجتے رہو۔ جتنا بری طرح کا شرک ہندوستان میں ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کے پجاری، گنگا جمنا بھائی کیا ہے؟ 2 ندیاں ہیں نا، 2 دریاؤں کے پجاری، کتے کے پجاری، سانپ کے پجاری، گائے کے پجاری کو تو ہر کوئی جانتا ہی جانتا ہے۔ پہاڑوں کے پجاری، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ہواؤں کے پجاری، سردی کے پجاری، گرمی کے پجاری۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ کئی مرتبہ میں یہاں تو سنا دیتا ہوں، چونکہ یہاں سارے بڑے حضرات ہوتے ہیں، کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہیں بیٹھے ہوئے آج سے 2012-13 میں میرا درس تھا، یہاں ایک جماعت آئی تھی، وہ سری لنکا کام کر کے آئے تھے۔ اس طرح کی کوئی آیت تھی، میں وہ درس دے کے فارغ ہوا، اس جماعت میں ایک عالم دین بھی تھے، وہ مجھے یہی باتیں کہ جی آپ نے جو کہی ہیں، کہنے لگے جی ہم سری لنکا ہو کر آئے ہیں، سری لنکا میں سب سے زیادہ بت سازی سری لنکا میں ہوتی ہے، وہیں سے ہندوستان ہر جگہ جاتی۔ کہنے لگے وہاں بڑی بڑی فیکٹریاں بتوں کی، اور ہم نے ہر چیز کا بت بنتا دیکھا اور ہر کیفیت دیکھی ہے۔ کہنے لگے مفتی صاحب ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں ایک قبیلہ ہے جو مرد اور عورت کی نجی زندگی کی کیفیت کا بت بنا کے اس کو پوجتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ مہذب الفاظ مجھے اور کو ملے نہیں، میں اشارے سے بات کہنے لگا ہم نے خود عبادت کرتے دیکھا ہے مفتی صاحب، آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ آپ کوئی گراوٹ کی کوئی حد پیمائش کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کمینگی اور اس کی گراوٹ کی کیا انتہا ہے؟ اور اللہ کی توفیق سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جو اللہ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صدقہ کر دیتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر میرا مقصد کسی انسان کو دکھانا ہے تو یہ شرک ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ نیکی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔
وہ لوگ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہ لوگ بھی ہیں وللہ المشرق والمغرب. سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو بھائیو یہ حق، اس پوری پیرا قرآن کی جو پورا مضمون ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں بنائی. یہاں حق اور باطل ہے. یہ دنیا نے اسی طرح چلنا ہے. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی ہے. عظیم کیا ہے؟ صحابی ہے. حق اور باطل نے اسی طرح چلنا ہے. جو فہم اور شعور کو استعمال کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لے گا، جو قرآن کریم کی طرف اپنے روح کو پھیر لے گا، بھائی وہ منزل تک پہنچ جائے گا. وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچ جائے گا. اس لیے فرمایا بل نقذف بال. اب اسی لیے اس پورے رکوع میں بھائی اللہ کی قدرت کے عجیب دلائل ہیں. ایسے فطری دلائل ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے منصوبے اور ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری فطرت کو پکڑتے ہیں آگے. ہاں، ہماری فطرت کو پکڑتے ہیں. فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل کے سر پر. فَيَدْمَغُهُ، اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ باطل مٹنے والا ہو جاتا ہے. وہ باطل کیا ہو جاتا ہے؟ اب ہم یورپ کے بت قدوں میں بھائی اذان سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا؟ امریکی وہ فلمیں بنانے والے ادارے جہاں اللہ تعالیٰ کے تذکرے کا کہیں گزر ہی نہیں. وہاں کا ایک اداکار کھڑا ہوتا ہے، وہ سارے یورپ کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ قرآن سے زیادہ شفاف کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی. قرآن سے زیادہ شفاف. اس کے اندر سے آواز آتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ حق کو کس طرح لاتے. اللہ تعالیٰ حق کو، ہمارے یہاں عرب حکمرانوں کی جو کیفیت ہے یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے غزہ فلسطینیوں کو باطل کے خلاف حق کا جھنڈا لے کر کھڑا کیا، اور بالکل عالم اسلام میں واضح ہو گیا. بھائی حق اور باطل واضح نہیں ہوا؟ بالکل واضح ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں او یار یہ دبئی میں انہوں نے بھی، مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کل دوست کہ انہوں نے مندر بنایا اس کی وجہ سے. اور میں کہا یار مندر شندر کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں آیا. کہنے لگا جی یہ کیا بات ہے؟ اور میں نے کہا ان کا مندر بنا کے ان کی گندگی تمہارے سامنے اب واضح ہوئی ہے نا. یہ تو 60 سال سے اسی طرح ہے. یہ تو 60 سال سے اسی طرح ہے. تم ان کی بے دینیوں کو جانتے نہیں. اللہ فرمایا کہ ہم حق کو اٹھاتے ہیں اور اس حق کے عینے میں باطل کا گندا ہونا لوگوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ واضح کر دیتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر. فَيَدْمَغُهُ، اور اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ باطل جو ہوتا ہے وہ مٹنے اور بھاگنے والا ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہو جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے. اگر دیکھو بھائی میری بات سننا، اگر اللہ کی ملکیت نہ ہوتا، اس سسٹم میں اختیارات انسان کے ہوتے، کم سے کم انسان اپنے آپ کو بوڑھا نہ ہونے دیتا. بھائی ہم میں سے کوئی بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ وہ پاکستان کے ایک مشہور خطیب تھے، اب تو فوت ہو گئے، ان میں مزاح بہت تھا. کہنے لگے میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، ایک جگہ کیا کرنے گیا؟ بیان کرنے گیا. کہنے لگا گاؤں میں بیان تھا، سارے بابے ہی بابے، کوئی سو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. کہنے لگا میں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کوئی میری بات توجہ سے سنو. کہنے لگا کوئی نہ سنے. کہنے لگا میں نے گفتگو کے درمیان میں ایک بات کی کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دے. کہنے لگا کہ بابا فوراً بولے مولوی صاحب وہ کیڑا ہے؟ کم سے کم انسان کے پاس اگر اختیار ہوتا تو یہ اپنی اولاد کو نااہل نہ بننے دیتا، یہ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے نہ دیتا.
میرے اور آپ کی دائیں بائیں کی محتاجگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن کہہ رہا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو وَمَنْ عِنْدَهُ، اور اس اللہ کے پاس جو مخلوق ہے نا فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے نہ منہ پھیرتے ہیں، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ وہ تھکتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لَا يَفْطُرُونَ، اور کبھی بھی ان کی تسبیح منقطع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے اللہ کیوں فرما رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا. فرمایا کہ زمین و آسمان میں فرشتے ہیں. بھائی فرشتہ زیادہ طاقتور ہے یا انسان؟ فرشتہ ابھی جان نکالنی ہو پورا ڈسکا مل کر حضرت عزرائیل کو جان نکالنے سے روک لے گا؟ اللہ نہ کرے ابھی کسی شہر کو ہلانا ہو تو سارے انسان مل کے روک لیں گے زلزلے کو. حضرت جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی اصل شکل میں دیکھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی بھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی بھی حیرت میں آ گئے. وہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا بندہ چکرا گیا. حضرت جبرائیل کو کہا میں تمہیں اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ اور سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا. تو کتنے پر ہیں؟ 400 پر. حضرت جبرائیل کے بھائی کتنے پر ہیں؟ 2 کھولے مشرق و مغرب ہو گیا، دوسرے 2 کھولے پوری کائنات کا جو خلا ہے وہ کیا ہو گیا. یعنی حضرت جبرائیل کا بھی آپ اندازہ لگا لیجئے 4 پروں نے اس پورے سسٹم کے خلا کو کیا کر دیا. صحیح بخاری میں ہے، اندازہ لگا لیجئے حضرت جبرائیل کتنے بڑے ہوں. اب قرآن کہہ رہا ہے اتنی بڑی مخلوق وہ ہر وقت کس میں ہے؟ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں. اس سے ایک تو اللہ کی قوت اور اللہ کی کبریائی کا اندازہ لگا لو. دوسری بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھائی گئی ہے کہ جناب یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے مکلف نہیں ہیں. بھائی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر کوئی ثواب ملتا ہے؟ علماء نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح اس طرح ہے جس طرح انسانوں کا سانس لینا. ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، غافل ہیں، متوجہ ہیں، ہمارا سانس چل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ غیر اختیاری. جہاں سانس رکا وہاں زندگی ختم. فرشتوں کی عبادت اس طرح ہے جس طرح غیر اختیاری سانس لینا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا آکسیجن جو بنایا وہ اللہ اپنی تسبیح بنایا، ان کا کوئی اختیار نہیں، چل رہی ہے. اس لیے اس تسبیح پر ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. فرمایا کہ اتنی طاقتور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے. انہوں نے حالانکہ اپنی زندگی کا اللہ کو حساب، تو جناب انسان نے تو کیا کرنا ہے؟ اچھے اور برے کا حساب اللہ کو دینا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ایک میرے اور آپ کے لیے سعادت کا بھی اشارہ ہے کہ وہ تسبیحات جو فرشتے کر رہے ہیں ان کو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میری اور آپ کی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو نکلے گا بھائی اس کے اجر کو لکھا جا سکتا ہے. وہ صحیح بخاری میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ایک صحابی نے تھوڑا بلند، بعض دوست ہوتے ہیں نا ان کی عادت ہوتی ہے تھوڑی تسبیح اونچے کر لیتے ہیں، کرنی نہیں چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سلام پھیر کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کس نے کہا کلمہ؟ اس صحابی نے کہا جی میں نے کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے فرشتے بھاگے ہیں تیری طرف اس کے اجر کو لکھنے کے لیے. اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ اتنا زیادہ ہے. اس لیے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. وَمَنْ عِنْدَهُ. اور اللہ کے پاس جو مخلوق جو فرشتے ہیں لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. اس اللہ کی بندگی سے منہ نہیں پھیرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. نہ وہ تھکتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ. وہ دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی بھی اس کا انقطاع نہیں ہوتا.
ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا تم نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں ہم ینشرون کہ وہ زندہ کریں گے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخری بات، کل کے جمعے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حضرت عمران بن حسین کے والد حضرت حسین جب حضور کے پاس اسلام آئے ملاقات کے لیے تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ان سے؟ یاد ہے کسی کو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا آج کل کتنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو؟ پوچھا تھا، کل آیا تھا نا جمعے میں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا آج کل کتنے خداؤں کی پوجا چل رہی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کتنوں کی؟ 7 کی۔ 6 زمین پہ اور 7واں کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا جب کسی پریشانی اور مصیبت میں آتے ہو تو ان 7 میں سے کس کو پکارتے ہو؟ کہنے لگے آسمان والے۔ کس کو؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جتنے مرضی کر لو، ہندو بھی پتہ نہیں 18,000 ہے یا 18 لاکھ خدا ہے، لیکن جب مصیبت میں آتے ہیں تو پھر کہتا نہیں سارا کچھ کرتا آسمان والا، سارا کچھ کرتا کون ہے؟ آسمان والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصیبت میں آتی ہے تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو حضرت حسین نے کیا کہا تھا؟ آسمان والے۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا اصل وہی ہے، اصل کیا ہے؟ وہی ہے۔ اور وہی بات یہاں قرآن نے فرما دی، من الارض، اگر زمین میں کوئی خدا ہوتے جناب تو اس کی قدرت کے کرشمے بھی دیکھتے۔ اس لیے پھر اس بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے پھر قرآن نے بڑی عجیب جو بڑی مشہور ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا